Assalamu alaikum. My name is herbalist Alina Intizar Hussain. Welcome to the YouTube channel Herbal World Hijama. آج کی ویڈیو کے اندر ہمارا ٹاپک ہے ٹیشوز. آج ہم بات کریں گے ٹیشوز کیا ہوتے ہیں اور اس کو ہم اپنی طب کی زبان میں کیا کہتے ہیں اور اس کی ٹائپس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے اگر بات کی جائے ٹیشوز جو ہے انگریزی کا لفظ ہے، اگر ہم اپنی طب کی زبان میں بات کریں تو اس کو بافت کہا جاتا ہے. دوسری زبان میں اگر ہم دیکھیں تو فارسی زبان میں اس کو ایک فارسی زبان کا لفظ ہے بافت، جس کو ہم طب کی زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور انگلش میں اس کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹیشوز کہا جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے اس کی تعریف کے ڈیفینیشن کے بارے میں، یعنی ٹیشوز کو اردو میں یا بافت کو کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو وہ خلیات، بہت سارے خلیات آپس میں مل کر جو ایک ہی کام سر انجام دیتے ہیں، اس کو ہم ٹیشوز یعنی بافت کا نام دیتے ہیں. اس کو اگر ہم بات کریں دوسری زبان میں، فارسی میں، ہم جیسا کہ ہم نے بات کی ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی ٹیشوز کی اسٹڈی کو ہم بایو کی فیلڈ میں ہسٹولوجی کہتے ہیں. ہسٹولوجی کے اندر ہم ٹیشوز، اس کی ٹائپس اور اس کی ساری چیزوں کے بارے میں، برانچز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگلی چیز کی ہم بات کریں تو وہ ہے نسیجات حیوانی، وہ علم جو جس میں انسانی اور دیگر حیوانات کی بافتوں اور اعضاء سے مل کر بنتا ہے، اس کو ہم نسیجات حیوانی کے اندر ایڈ کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں اس کو دیکھنے کی تو ہم اپنی نیکڈ آئیز یعنی عام آنکھ سے اس کو نہیں دیکھ سکتے. اس کو ایگزامن کرنے کے لیے ہم مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہم اس کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں، جس کو خوردبین کا نام دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کی اسٹڈی کو تشریح دقیق کا نام بھی دیا گیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں انسجہ اولیہ کے بارے میں. اگر ہم دوسرے ورڈ میں بات کریں تو اس کو انسجہ اصلیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ مواد جس سے بدن کی اصلی ساختیں تیار ہوتی ہیں، یا بدن کی وہ ساختیں جن سے مل کر بدن کی تمام جو چیزیں ہیں وہ بنتی ہیں، اس کو ہم انسجہ اولیہ یا انسجہ اصلیہ کے نام سے جانتے ہیں. اب ہم بات کریں گے ٹیشوز کی 4 ٹائپس کے بارے میں، جو اس کی مین 4 ٹائپس ہیں اس کے بارے میں. پہلی جو ہے وہ اس کو نام دیا جاتا ہے بشری بافت کا. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو وہ ہے باصل بافت، تیسری لحمی بافت اور چوتھی عصبی بافت. اب ہم ان کو باری باری تھوڑی سی ڈسکرپشن کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں آسان الفاظ میں، اور اس کے اندر کیا کام ہوتا ہے. پہلی ٹائپ کی اگر بات کریں تو اس کو ہم انگلش میں ایپیتھیلیم کے نام سے جانتے ہیں. یہ جسم کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے اندر رطوبت اور افراز پایا جاتا ہے. یہ سب سے اوپر والی لیئر ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا کام بھی حفاظت یعنی پروٹیکشن کا ہوتا ہے. دوسری ٹائپ کو اگر ہم ڈسکرائب کریں فاصل بافت، جس کو ہم انگلش میں کنیکٹیو ٹیشوز کہتے ہیں، یہ جسم کے بہت سے حصوں کو ملاتی ہے اور آپس میں قائم و دائم رکھتی ہے. تیسری ٹائپ اگر ہم بات کریں لحمی بافت، جس کو مسکولر ٹیشوز کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اندر پھیلنے اور سکڑنے کی طاقت ہوتی ہے. چوتھی ٹائپ کی اگر ہم بات کریں تو اسے نروس ٹیشوز یعنی عصبی بافت کہا جاتا ہے. یہ جسم کے مختلف حصوں کو باہم پیوست کر کے رکھتی ہے اور انہیں تحریکات یعنی جو موومنٹ ہے وہ فراہم کرتی ہے. آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے ٹیشوز کو ڈسکس کیا، اس کی 4 ٹائپس کو، ایپیتھیلیم، نروس ٹیشو، مسکولر ٹیشوز اور جو ہے کنیکٹیو ٹیشوز کو ہم نے ڈسکس کیا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ پروسیڈ کریں گے. تب تک اللہ حافظ.